الرحیم۔ ہم ایک ایسے نبی کو ماننے والے ہیں جو اس کائنات میں سب سے بہادر تھے۔ دیکھیں، عرب کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ۔ 1000 آدمیوں سے وہ مقابلہ کر سکتا تھا۔ یہ پورے عرب میں مشہور تھا۔ اگر اونٹ کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ کو اس پہ بٹھا دیا جاتا تو لوگ اس کی کھال کو کھینچتے، کھال پھٹ جاتی تھی، رکانہ کو حرکت دینا مشکل تھی۔ وہ اتنا بڑا پہلوان عرب کے اندر مانا جاتا تھا۔ ایک دن گزرتے گزرتے آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا۔ فرمایا، رکانہ، بے مقصد زندگی گزار رہے ہو، یوز لیس زندگی گزار رہے ہو، میننگ لیس زندگی گزار رہے ہو، آؤ اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ کہتا مجھے زیادہ پتہ نہیں، نہ میں عالم ہوں نہ فقیہ ہوں، نہ اس طرح میں اتنا جانتا ہوں، ہاں علم میرے پاس نہیں ہے، اتنا مجھے پتہ ہے کہ میں کشتی کا فن جانتا ہوں۔ ہاں آئیں آپ میرے ساتھ کشتی کا فن کر لیں، کشتی ہم لڑتے ہیں، جو جیت گیا ٹھیک ہے، اگر آپ جیت گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستین چڑھا کے آ گئے، وہ بھی لنگوٹ کس کے آ گیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایسے اوپر اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے نیچے پٹکا۔ وہ حیران رہ گیا، کہتے نہیں دوبارہ کشتی ہوگی، دوبارہ کشتی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پھر آستین چڑھا لیے، وہ لنگوٹ کس کے پھر آ گیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، ایسے اوپر اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے پٹک دیا۔ وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا ہاں میں ظاہر جسم کی طرف تمہیں نہیں بلا رہا، میں تمہیں بلا رہا ہوں اندر کی چیز کی طرف، یعنی اسلام کی طرف، کہ اللہ پہ ایمان لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ وہ رکانہ سمجھ گیا اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر یہ رکانہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ چور آئے، بیت المال کے اونٹ چرا کے لے گئے۔ یہ اکیلا رکانہ گیا اور وہ دور چلے گئے تھے، جا کے ان کو پکڑ لیا اور سب کو مال سمیت پکڑ کے لے آیا۔ مال مویشی بھی آ گئے، چور بھی سارے پکڑ کے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کے رکھ دیے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو سزائیں دی۔ تو اتنے بہادر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکیلے 1000 سے مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، انگلی ایسے ہاتھ اٹھائیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ایمان میں آ جائیں، ہاتھ اٹھائیں حضرت عمر جیسا آدمی جو اسلام کے سخت دشمن تھے وہ اسلام میں آ جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو قبلہ بدل دے۔ آج کا مسلمان اتنا بزدل، ماننے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اتنا بزدل۔ دیکھیں دنیا کی 52 ملکوں کی فوج کو افغانستان کے طالبان نے اسی چڑیا کی طرح پٹک رکھ دیا۔ روس کو پہلے پٹکا، پھر دنیا کی 52 ملکوں کو پٹکا اور وہ دھوم دبا کے بھاگ گئے۔ آج کا مسلمان، اللہ کیا ہو گیا ہمیں؟ سوچو تو صحیح، ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ ہمارے رہبر کون ہیں؟ ہمارے امیر کون ہیں؟ ہمارے قائد کون ہیں؟ 57 ملک، فوج موجود، اسلحہ موجود، ہر چیز موجود، اور اتنی بزدلی۔ یہ بزدلی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور مومن بن جاؤ، ہاں جی، بزدلی نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ۔ ہاں جی، سورہ آل عمران ہے، منع فرما رہے ہیں اللہ سستی سے، بزدلی سے۔ بزدلی نہ دکھاؤ، سستی مت دکھاؤ، ہاں جی، سستی نہ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ جو ہو گیا اس کو چھوڑو، آگے کی بات کرو۔ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ تو ہم ایمان والے، ہمارے پاس کلمہ ہے، ہم پیارے آقا علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا؟ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔